تو جو مرد حضرات ہیں وہ مائک کھول سکتے ہیں. چلیں شروع کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحيم. مالک یوم الدین. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. تا جو ہے وہ باریک ہوگی کیونکہ تا ہے نا، تا جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور تا کو باریک پڑھایا جائے. تو نستعین، نستعين. اصل میں آئین کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے نا، تو آئین کے موٹا پڑھنے میں بعض اوقات تا بھی موٹی ہو جاتی ہے. تو تا کو باریک پڑھنا ہے، پھر آئین کو موٹا پڑھنا ہے. ایاک، اچھا ایاکا میں بھی یا پہ جو ہے وہ چونکہ شد ہے تو اس میں تھوڑی سی سختی ہے. ہر شد والے لفظ میں سختی نہیں آتی، مطلب یہاں پہ چونکہ یا کا مخرج جس کے سم کا ہے نا کہ اگر ہم اس کو باریکی سے پڑھیں گے تو اس کی شد ظاہر نہیں ہوگی. تو شد کا بنیادی مطلب ہے کہ 2 دفعہ وہ حرف آ رہا ہے، اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہے، اس پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، اس پہ تھوڑا سا اسٹے کیا جائے گا. اس وجہ سے یا میں اس مفہوم یعنی اس چیز کو ادا کرتے ہیں تو سختی پیدا ہو جاتی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبدو میں بھی دال کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ آگے واو نہیں ہے بلکہ صرف ایک پیش ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لام پہ جیسا صحیح پڑھا، لام پہ تھوڑی دیر رکا جائے گا کیونکہ لام پر شد ہے. اگر شد نہ ہو تو پھر ہم اس کو ظالین پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا، بغیر شد کے پڑھا جائے. تو لام پہ تھوڑی دیر رکیں گے. وَلَا الضَّالِّينَ. ولا الضالين. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ نے زبان کو ٹیڑھا کر کے زبان کی سائڈ کو اوپر والی یعنی تالو کہہ رہے ہیں یا داڑھ کہہ رہے ہیں اس سے لگانا ہے اور موٹا پڑھنا ہے اور اس کو دال بننے سے بچانا ہے. تو وَلَا الضَّالِّينَ. ولا الضالين. آمین. آمین کے بالجار اور یعنی آہستہ پڑھنے اونچا پڑھنے میں جو اختلاف فقہی طور پر، تو بعض کے ہاں اس کو بلند پڑھا جاتا ہے اور بعض کے ہاں اس کو آہستہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ سنا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آئین تھوڑا سا اور ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحیم. رحيم. اگر یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں گے تو یہ شد بن جائے گی. رحیم. رحيم. الحمد لله رب العالمين.
रहीम। الرحمن الرحيم. अभी भी थोड़ी सी शद पैदा हो रही है, شاد से क्या होगा जो मतलब हा पे थोड़ा सा रुक रहे हैं ना, रहीम से क्या होगा, हा पर शद आ जाएगी, तो रहीम। رحيم. हाँ अब ठीक। مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك नाबुदु लंबा हो गया, दाल लंबा नहीं करना। إياك نعبد आइन وإياक जो है वो हमजा में बदल गई, नाबुदु إياك نعبد. नहीं, अभी भी झटके की आवाज आ रही है। अगर यहाँ नाबुदु में खुसूसन ना जब आइन पे सुकून हो ना तो आइन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर अगर उसमें बहुत आइन ज्यादा निकालना तो वो हमजा बन जाता है। उसका तरीका है कि इसको बिल्कुल स्मूथ पढ़ लें तो वो गलत नहीं होगा, इय्याका नाबुदु, ठीक है। إياك نعبد अभी भी थोड़ा सा झटका नहीं आना मेरा, نعبد हाँ नाबुदु, थोड़ा सा आइन आए लेकिन झटका ना आए। نعبد हाँ अब ठीक है, यानी जैसा रुकना नहीं है यानी नाबुदु ना, रुकना नहीं है हाँ, نعبد जो आवाज टकराएगी ना वो नहीं, नाबुदु नहीं बनना चाहिए। إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم मुस्तकीम, ताबारी मुस्तकीम, مستقيم صراط الذين अतनी सिराता, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين आमीन में रुके हैं हिंदी में, आमीन, آمين आ नहीं आमीन, آمين. हाँ जिस तरह हम आमीन बोलते हैं उसी तरह बस आ को थोड़ा सा लंबा करें। जी आप सुना सर। أعوذ بالله जाल पढ़ेंगे, आऊज़ु, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह का हा मोटा पढ़ा है, दोबारा पढ़िए। الحمد لله رب العالمين आलमीन, عالمين. ठीक है. الرحمن الرحيم हा रहीम की हा जो है वो الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. हाँ, इसमें सांस भी नहीं तोड़ना, सांस तोड़े बगैर बस हल्का सा जैसे दाल की पेश पढ़ते ही साथ ही वाह पढ़ लेना। إياك نعبد وإياك थोड़ा सा अब लंबा हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका, जैसे दुआ दुआ इस तरह إن إياك نعبد وإياك نستعين अब ठीक। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين सिरातल्लज़ीना, दाल पढ़ेंगे, صراط الذين लज़ीना الذين लज़ीना, الذين हाँ, सिरात- ज़बान की टिप को अगले दोनों दांतों के साथ बाहर निकाल के लगाना। صراط الذين अब ठीक। أنعمت عليهم अनअमत अलैहिम, आइन पढ़ेंगे, أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हाँ, ज़ाद दोबारा पढ़िएगा, ولا الضالين दाल नहीं बनने देना, बाकी उस तरीके पे आवाज जो है वो ज़ा ही नहीं, दाल के बगैर। ولا الضالين वला यहाँ थोड़ी सी हवा बसती भी ولا الضالين वला ولا الضالين. हाँ, जबान को थोड़ा सा ऊपर मोड़ के ये इस साइड पर लगाना, इधर टच हो. हाँ टच हो और जबान की साइड तक हो, और साथ आपने यानी जब ये करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली थोड़ी सी हवा फंसेगी, ولا الضالين. बेहतर। लेकिन अभी भी थोड़ी सी दाल की आवाज है, वो दाल की आवाज जो है ना वो नहीं आनी चाहिए. नहीं आनी। वला मुश्किल है काफी. हैं, कोशिश करता रहूं मैं इसकी, लेकिन नहीं मुश्किल, हो नहीं पाया. ज़बान मुश्किल होती है। ولا الضالين. बेहतर बेहतर, आमीन. ठीक हो गया।
صراط الذین صراط الذین نہیں صراط الذین صراط الذین تو آپ کو زائد لام سے ٹوٹنا نہیں ہے صراط الذین صراط لام کو موٹا نہیں کرنا لام بھاری صراط الذین صراط الذین صراط الذین صراط الذین زال جو ہے وہ اس میں بھی دانتوں پہ لگے گی صراط الذین دال میں جو ہے وہ دانتوں کی جو ٹپ ہے نا باہر نکال کے اس پہ صراط الذین ٹھیک ہو گیا جی اب آن لائن جو صاحب سنانا چاہتے ہیں سنا دیں سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ماشاءاللہ میم پہ بس شرط نہیں ہے آمین میں میم پہ رکے بغیر بس آمین ٹھیک ہے باقی ماشاءاللہ بہت بہت اچھا تھا میم پہ بس رکا نہیں آئے گا جی جی آگے کون سنائیں گے طارق مٹی صاحب آپ سناتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں اس میں اعوذ میں زال جو ہے نا وہ تھوڑا سا ظاہر نہیں ہوا اعوذ أعوذ بالله من الشيطان اعوذ أعوذ ہاں پہلے حمزہ پھر آئین دونوں الگ الگ یعنی حمزہ اور آئین آپس میں ملنے بھی نہیں چاہیے پہلے حمزہ کی آواز پھر آئین کی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ میں چونکہ لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ کے پیچھے زیر ہے نا اس کو باریک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحيم رحیم کی ہا جو ہے وہ بھی حلق سے ہے رحیم الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمین رب العالمين را بھی موٹی پڑی جائے گی رب العالمین رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعین تا باریک ہوگی نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ہاں جی ضاد تھوڑا سا دوبارہ پڑھنا ہے غیر المغضوب ذوبی میں غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہاں ولا الضالین دوبارہ پڑھتے ہیں دال تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے گا ولا الضالين ہاں ولا الضالین ولا الضالين آمين جی ماشاءاللہ بہت اچھا جی اور کون سا آپ سنائیں گے سورۃ الفاتحہ مع التعوذ والتسمیہ جی عبدالعزیز صاحب آپ سنائیں گے
ہاں زال تھوڑا سا اور بہتر کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم میں ہاں تھوڑا سا اور بہتر کیجیے گا. رحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. نعبدو میں آئین تھوڑا سا ذرا واضح ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا. نعبدو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین. ہاں دال نہیں بننے دینا. دال نہیں بننے دینا. ولا الضالین. ہاں ابھی تھوڑا سا دال کی طرف جا رہا ہے. یعنی آپ نے زبان کو ٹیڑھا کر کے اوپر کے تالو سے لگانا ہے اور دال بننے سے بچانا ہے. ہاں دوبارہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ. ولا الضالین. ہاں بہتر ہے. اور لام پہ تھوڑا سا رکیں گے بھی کیونکہ شد ہے. بہتر. ٹھیک. اچھا اس میں ایک بات جو 2-3 جگہ نوٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا معروف اور مجہول پڑھنا الفاظ کو. اردو میں ہم اکثر و بیشتر مجہول پڑھتے ہیں. ہم یوم بولتے ہیں, ہم غیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان بولتے ہیں. تو عربی میں اس کو اگر زبر کے بعد یا آ رہی ہے یا پیش کے بعد واو آ رہا ہے تو اس کو جیسے یوم نہیں پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ یوم. تو مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین یہ بڑی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ یعنی اہل عرب کے لہجے کے مطابق تھوڑا سا اس میں اردو کا جو ہے وہ ٹچ آ جائے گا. تو مالکی یوم الدین. اسی طرح غیر المغضوبی. غیر المغضوبی جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی نہیں ہے, لیکن یعنی وہ اس کی خوبصورتی میں کمی لے آئے گا. مجہول ہوگا, وہ مجہول پڑھا جائے گا. غیر المغضوبی. اسی طرح اعوذ باللہ تو وہاں من الشیطان. ٹھیک ہے. اس کا بھی ہاں شیطان اردو میں تو شیطان ہی بولتے ہیں, لفظ کیا ہے شیطان. عربی میں اس کو شیطان پڑھا جائے گا. اسی طرح علیہم جو ہے وہ بھی علیہم پڑھا جائے گا تو وہ جو ہے وہ بھی درست نہیں ہوگا. علیہم یعنی زبر کے بعد اگر یا آ رہی ہے یا پیش کے بعد واو آ رہا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کو پورے طریقے پر ادا کیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی اور صاحب, ایک اور صاحب جون سے بھی سنانا چاہتے ہیں وہ سنا دیں, پھر ہم اگلا سبق پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبدو میں اس کو حمزہ بننے سے بھی بچانا ہے. اس میں جھٹکا پیدا ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گی. نعبدو نہیں, نعبدو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہو گیا. صراط المستقیم. صراط میں جو ہے وہ را کیونکہ زبر کے ساتھ ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. صراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. را کو موٹا کر دیں. اهدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم
الضالين ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آئین جو علیہم میں جو ہے نا تھوڑا سا آئین اور انعمتا میں تھوڑا سا آئین پوری طرح ظاہر نہیں ہوا, اس کی تھوڑی سی مشق کر لیجیے گا, وقت بہتر تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اب اگلا سبق پڑھ لیتے ہیں, سورۃ الناس پڑھ لیتے ہیں. ہم نے نماز شروع کرنی ہے انشاءاللہ. نماز میں جو ایک رکعت میں مکمل پڑھا جاتا ہے تحیات کے ساتھ بھی, تو کچھ صورتیں اور مکمل ہو جائیں پھر ہم انشاءاللہ نماز کو باقاعدہ شروع بھی کر لیتے ہیں. تو آج سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں پڑھ لیں یا چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں اپنے وقت کے حساب سے. سورہ ناس میں پڑھنے لگوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. اب قل میں کاف کون سا ہے؟ موٹے والا, اس کو الگ سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اعوذ کی ہم مشق کر چکے ہیں, حمزہ کی آواز الگ, آئین کی آواز الگ. ٹھیک ہے, پھر با کے بعد را جو آ رہا ہے وہ زبر کے ساتھ ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا. برب الناس. اچھا یہاں نون پر نا میں نے تھوڑا سا یعنی تھوڑی دیر رکا تھا. کیسے پڑھا ہے؟ برب الناس. اس کو کہتے ہیں غنہ. ٹھیک ہے, غننے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی آپ سمجھ لیں جہاں نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے تو وہاں پہ ہم تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نہ ٹھہرنا جو ہے یہ بڑی غلطی نہیں ہوتی, لیکن تلاوت میں جو حسن ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ٹھہرا جائے, اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں. نون پہ شد ہو, میم پہ شد ہو تو وہاں پہ تھوڑی دیر اگر انسان ٹھہرے گا تو اس کو غنہ کہا جائے. تو یہاں پہ تھوڑی دیر اس طرح ٹھہرے گا. برب الناس. برب الناس. اور اس میں بھی اب سین پہ وقف کریں گے تو سین کی آواز بعض اوقات پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی, تو اس کو بھی پوری طرح سین کے مخرج کو ظاہر کرنا. وہ کیا ہے؟ سین یعنی اس, تو یعنی سیٹی کی ایک آواز آئے گی تو باقاعدہ جب آپ آیت پہ روکیں گے تو وہ سین پوری طرح ظاہر ہو جانا چاہیے. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. اعوذ حمزہ اور عین دونوں, پہلے حمزہ کی آواز پھر عین کی آواز. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. ملک الناس. ملک الناس. سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ مالک یوم الدین. اگرچہ وہاں بھی ایک قرات جو ہے وہ ملک یوم الدین بھی ہے. قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ قرات میں پڑھنے کی اجازت دی نا, کہ اس لہجے میں بھی اس لہجے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں سے ایک قرات اگر وہ تواتر سے ثابت ہو تو اس کو لیا جاتا ہے بطور قرات. تو جو مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین یہ دونوں تواتر سے ثابت ہے. آپ نے کچھ سوڈانی لہجوں میں سنا ہوگا کہ وہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں, تو وہاں ملک بھی ہے مالک بھی ہے, لیکن یہاں پہ ملک ہے. یہاں پہ اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ قرآن مجید کے نسخے میں بھی جو سورہ فاتحہ میں وہ کیسے لکھا ہوتا ہے, میم لام اور کاف ہی لکھا ہوتا ہے, اس پہ کھڑی زبر ہوتی ہے, تاکہ وہ دونوں جو قراءات ہے نا وہ ایک ہی رسم الخط میں جمع ہو جائے. وہاں مالک یوم الدین ہے تو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہے, لیکن دوسرے قراءت میں وہاں زبر سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس لیے لکھنے میں فرق نہیں آئے گا. تو بہرحال وہاں پہ مالک ہے, یہاں پہ ملک. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں, مالک جس کو ہم مالک کہتے ہیں, ملکیت. یہاں پہ میم کو لمبا نہیں کیا جائے گا. ملک الناس. الہ الناس. الہ الناس میں ہا کون سا ہے؟ سینے سے, پیٹ سے نکلتا ہے, موٹے والا, دو چشمی ہا جس کو ہم بول رہے ہیں. الہ الناس. ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس.
الخناس من شر الوسواس الخناس. اب یہاں میں نے اس کو کیسے پڑھا ہے؟ من شر، ٹھیک ہے، سمجھ گیا؟ من شر ہے نا. آپ بھی جگہ رک رہے ہیں. ہاں، اس میں ایک تو اس آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، یعنی جب نون ساکن آتا ہے نا تو اس کے بعد کچھ حروف صرف ایسے ہیں جن اگر وہ بعد میں نون ساکن کے بعد آ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں. یعنی خا ہے مثلا، وہ ہم حروف دیکھ لیں گے کون سے ہیں. تو خا اگر آگے آ رہا اور پیچھے نون ساکن ہے تو پھر کیسے کریں گے؟ من، یعنی من خلق ہے نا، من خلق کا مثال کرو، من خلقین کہہ رہے ہیں، من اس کو من خلقین نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ من خلقین جیسے نارمل پڑھتے ہیں. تو وہ کچھ حروف متعین ہیں، وہ ہم الگ سے دیکھ لیں گے. لیکن ان کے علاوہ جو باقی حروف ہوتے ہیں جن میں شین شامل ہے، وہاں پہ نون ساکن پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اخفا. اخفا کا مطلب ایک غنہ ہوتا ہے اور ایک اخفا ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ والا اخفا ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو چھپانا. تو آپ ناک میں آواز کو چھپا رہے ہیں تو من پڑھنا کیا ہے؟ یہ اخفا نہیں کیا جا رہا، یہ اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے نا، من. اور اگر اسی کو پڑھیں من، ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ نے آواز کو ناک میں چھپا لیا. ٹھیک ہے، تو ناک میں چھپانا ہے. اب یہاں شین ایک ایسا حرف ہے جس سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے. اور اخفا کا مطلب کیا ہے؟ کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے اور تھوڑا سا لمبا بھی کیا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو من شر دل، من شر من شر دل، من شر یہ کیا ہے؟ یہ اخفا ہے. اور پیچھے جو الناس والا پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ غنہ تھا. غنہ کب تھا؟ جب نون پہ شد آ جائے یا میم پر شد آ جائے. ان میں فرق بڑا باریک سا فرق ہے. مطلب یہ اصطلاح نہ بھی یاد ہو، عموماً ہم اخفا نہیں سب کو غنہ ہی کہہ دیتے ہیں، تو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصطلاح فرق ہے، پڑھنے میں فرق آ رہا ہے. مطلب وہاں ناک میں آواز جا رہی ہے، یہاں پہ بس آپ نون اور میم میں، نون اور میم کی ادائیگی ویسی تھوڑی سی ناک سے ہوتی ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا ٹھہریں گے تو غنہ بھی تھوڑا سا ناک میں جائے گا. لیکن یہاں پہ ناک میں پڑھنا اور نہ پڑھنا جب نون ساکن ہو تو وہ یعنی ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی آپ من پڑھ لیں یا میم میں پڑھ لیں، یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. تو ایسی صورت میں جب اس کو ناک میں لے کے جائیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ اخفا. تو اخفا کب ہوگا؟ اخفا تب ہوگا جب نون ساکن آئے اور نون ساکن کے بعد چند حروف جو اس سے مستثنا ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو. جیسے یہاں پہ شین ہے، شین سے پہلے اخفا ہوگا اگر نون ساکن آ جائے. ٹھیک ہے، اور ہاں جی بالکل ایسے من شر دل. اور باقی نون شد کے ساتھ ہو، میم شد کے ساتھ ہو تو وہاں پر ہم ذرا دیر رکیں. ایک رکنا تو ہے نا، جیسے ہم والین میں رک رہے ہیں، وہ رکنا تو دو حرف پڑھنے کے برابر رکنا ہے. ٹھیک ہے نا، والین وہ کیا ہے کہ آپ کم از کم لام کو 2 بار ظاہر کر رہے ہیں، وہ رکنا غنہ نہیں ہے. غنہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ رکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو الناس پڑھیں گے تو یہ بھی آپ نے اس کے 2 نون ادا کر دی الناس، لیکن جب آپ الناس پڑھیں گے یہ غنہ. ٹھیک ہے، تو یہ غنہ جو ہے یہ کلام یا تلاوت کے اندر حسن پیدا. اخفا جو ہے یہ تشدید کے ساتھ نہیں ہوتا. نہیں، یہ ساکن، نون ساکن ساکن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے ساتھ. تو من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ را آ گئی اور را کے نیچے زیر. ٹھیک ہے نا. ابھی تک ہم نے جب جتنی بھی را پڑھی تھی ان سب کے اوپر زبر تھی، یا شاید پیش والی بھی کوئی پڑھی ہو. تو زبر یا پیش اگر را پر ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. لیکن اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو اسی را کو پھر باریک پڑھیں گے. تو موٹا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے را یا پیش ہو تو ربا ما مثال کے طور پہ. اور زیر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے من شر ذل، اس کو شر ذل نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ شر ذل. شر ذل. ہاں، اور را آپ کی باریک ہو کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، تو من شر ذل وس. اب دیکھیں را پہ بھی رک رہے ہیں نا. کیوں رک رہے؟ تھوڑا سا کیونکہ را پہ شد ہے. یہ رکنا کیا ہے؟ یہ غنہ نہیں ہے، یہ صرف را کی شد کو ادا کرنا ہے، یعنی را کو 2 دفعہ ادا کرنا. غنہ میں کیا ہے کہ نون یا میم پہ شد ہو تو تھوڑا زیادہ رکا جائے. تو من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. خا جو ہے اس کو
हाँ, खन्नास में जो नून है उस पर भी गुन्ना कर रहे हैं, इसलिए वहां पे जरा थोड़ी देर रुका जाए। और खन्नास में जो खा है वो भी मोटा पढ़ा जाएगा, खा भी मोटे हुरूफ में से। खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, अल्लज़ी दाल के साथ الذي يوسوس في صدور الناس. हाँ, ऑनलाइन लोग भी पढ़ लें साथ, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس. सुदूर के रा पे क्या है, उसके नीचे जेर, तो रा क्या होगा, बारीक होगी, सुदूरिन्नास। और साथ जो है वो मोटे हुरूफ में, तो साथ को भी मोटा पढ़ा जाएगा, सुदूरिन्नास, ठीक है। मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास. तो आप देख लेना जहाँ जहाँ नून शद के साथ भी सूरत की खूबसूरती है ना, कि बार बार जो है वो गुन्ना जो है वो नून का आ रहा है, और इसकी तिलावत की जाएगी तो उसके अंदर एक वो पैटर्न बन जाएगा, एक हुस्न पैदा हो जाएगा, यानी इसकी गुन्ने की अदायगी के साथ इसको अदा किया जाए, और यानी तमाम शरायत के साथ, तो इसका एक अपना हुस्न खुद ब खुद पैदा। इसलिए बहुत सारी सूरतों में जो एंड होता है आयत का, वो इसीलिए खूबसूरत लगता है कि वो एक ही पैटर्न में चलेगा। हाँ, वो भी होता है, वो भी ऐसा ही, लफ्ज़ का एक तरह भी बनता होता है, वो भी एक ऐसा ही होता है। बाकी इसमें आयतों का एंड जो है वो तो बिल्कुल एक तरह ही है, और इसके अलावा अन्नास ही है, खन्नास में भी जो है वो एंड पे यही आ रहा है, और बाकी जो है वो गुन्ना भी बार बार आ रहा है नून का, तो वो भी उसके अंदर एक उसकी पूरी अदायगी की जाए तो वो भी खूबसूरती पैदा हो। जी जी पढ़ें, जी जी पढ़ें। हाँ, इख्फा करेंगे, इख्फा मिन शर्रिल वस्वासिल, वाव को मोटा नहीं करेंगे, वस्वासिन वस्वासिल, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बीच में दो आयतों में गुन्ने जो हैं वो गुन्ना और इख्फा थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन बाहर जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट आया था ना, उनमें गुन्ना जो है वो मिस हो गया था, लेकिन बहरहाल ठीक है। हाँ, इसमें तो आपने किया था पिछली दोनों में रहेगा था, लेकिन ठीक है, मतलब वो वाज़ेह हो गया, मतलब वो बड़ी गलती नहीं होती, लेकिन वो खूबसूरती उसमें पैदा करती है, इसलिए बात पर जब जी जी इंशाल्लाह। बाकी वैसे तरावी वगैरह में ना अक्सर होता है कि अगर टाइम बचाना हो तो फिर गुन्ना और मद जो है ना उसमें से थोड़ी सी कसर निकाल ली, यानी रवानी से पढ़ा जा रहा है तो गुन्ना छोटा कर लिया जाता है, मद छोटी कर ली जाती है, तो फिर आम नमाजों में जो है वो उसकी पूरी रियायत रखी जाती है, और मजीद अगर तरतील के साथ पढ़ा जा रहा है जो बिल्कुल ठहर के होता है उसमें पूरी रियायत की लहने जली में नहीं आती। हाँ, गुन्ने की गलती जो है वो लहने जली में नहीं आती, गुन्ने और मद, मतलब इतना जरूर है कि अगर मद वाजिब वाली है ना, जैसे ज़ालिन की मद है, जो लंबी वाली बड़ी मद होती है, उसको कम से कम इतना लंबा किया जाए कि वो मद जाहिर हो जाए, इतना जरूरी होता है। बाकी उसको 7 मद तक लंबा किया जा सकता है, 3 से 7 तक, तो 7 तक करना जो है उसमें एक अजीब हुस्न पैदा करेगा, तो वो लेकिन वक्त के हिसाब से अगर आप तरावी में या ऐसे नमाज वगैरह में, तो बाज़ औक़ात उसको कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये हुस्न में से, और इसी से आप नोट करते होंगे कुर्रा हज़रात जो है वो जहाँ हुन्ना है मद है वहाँ पे अक्सर हुस्न जो है वो तिलावत में बहुत पैदा किया है, तो उससे एक तासीर भी पैदा होती है। तो एक ही सूरत रखते हैं, एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है ना इसकी समाअत करनी, यानी पढ़ने के साथ साथ सुनना जो है वो भी, बल्कि जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, यानी एक तो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पढ़कर सुनाया, ये तो है ही है, तिलावत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कुरान मजीद सुनना भी है, और उसकी जो दलील दी जाती है वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने उनसे फरमाया कि मुझे कुरान पढ़ कर सुना, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आपको मैं कुरान पढ़ के सुनाऊं, हालांकि आप पर तो नाजिल हुआ,
تو انہوں نے آپ سے سنایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے کسی دوسرے سے بھی سنوں. تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ سننا جو ہے وہ بھی سنت ہے. اور پھر انہوں نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور ان کا چہرہ نیچے تھا. یعنی یہ بھی ادب ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت ہو رہی تو انہوں نے منہ اٹھا کر یعنی چہرہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، نیچے جھکا کر وہ تلاوت کیے جا رہے ہیں. اور جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ آپ بس کرو. اور انہوں نے پھر چہرہ اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں محض تھیں. تو یعنی تلاوت سننا جو ہے نا محض، اس کی بھی ایک اپنی تاثیر ہے. اور جو ہم نے وہ شروع میں پہلی کلاس میں بھی دیکھا تھا نا، جو وفد نجران کے متعلق ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ انہوں نے جب سنا جو رسول پر نازل ہوا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑیں اور وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں اور ہم یعنی پوری طرح سرنڈر کر دیا. تو مطلب قرآن مجید سننے کی تاثیر بہت زیادہ ہے، پڑھنے کی بھی اور سننے کی بھی. تو اس کا اہتمام کریں. اور تجوید سیکھنے کے حوالے سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے، لہجے سیکھنے کے حوالے سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے. یعنی ایک ذوق پیدا ہونا کہ آپ مختلف حضرات کا مختلف قسم کا ذوق ہوتا ہے. کسی کو کسی قاری کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کو کسی دوسرے لہجے میں جو ہے وہ اچھی تاثیر محسوس ہوتی ہے. تو انسان اپنے ذوق کو دیکھے اور خصوصاً وہ قراء حضرات جو یعنی بڑے مانے گئے ہیں مصر کے، خصوصاً مصری قراء یعنی شیخ خلیل اور حسری کو سنیں. مطلب بالکل سادہ لہجہ، سیدھا سیدھا پڑھتے ہیں لیکن اس کی ایک اپنی تاثیر ہے. اور اسی طرح شیخ منشاوی ہیں، ان کی بالکل سادہ تلاوت لیکن تاثیر ہے. پھر حرم کے جو امام ہیں یعنی سدیس اور قاری شریم کی تلاوت ہے بالکل. اور قاری یاسر الدوسری جو آج کل اکثر فجر کی ان کی تلاوت بہت ہوتی ہے، وہ ایک بالکل ردھم کے ساتھ، وہ بلکہ جو تجوید نا اس کا بہت لحاظ رکھتے ہیں. ایک وہ محمد راد الکردی ہیں، ان کی بھی بہت اچھی، ان کی بھی اچھی. مطلب تو اس طرح مطلب انسان ذوق پیدا کرے. خصوصاً وہ قراء جو تجوید کا زیادہ لحاظ رکھتے ہیں، یعنی مصری قراء خصوصاً وہ تو بالکل تجوید کا بالکل یعنی آپ سمجھے نا ایک ایک ان کا ناپا تولا ہوا یعنی مد. بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مد پڑھ رہے ہیں نا تو ان کی پوری تلاوت میں ساری مد برابر ہوگی. مطلب وہ کہیں اوپر نیچے نہیں ہوگا. غنہ جہاں کر رہے ہیں تو ایک خاص ٹائم میں یعنی اتنا ہی غنہ ہوگا ہر جگہ، اتنی ہی مد ہوگی ہر جگہ. تو وہ ایک بالکل ردم آتا. اسی طرح وہ قاری یاسر الدوسری کو آپ سنیں تو وہ بالکل ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بھی ایک اپنی تاثیر. مصری قراء میں کون سے شامل؟ یعنی شیخ منشاوی کو سننے، قاری عبدالباسط عبدالصمد ہیں اور شیخ منشاوی مصری ہیں؟ نہیں وہ کویت کے، وہ تو کویت کے ہیں. شیخ منشاوی قاری مشاری کی تلاوت قاری مشاری اس کی بڑی تاثیر ہے. تو مطلب سننے کا ذوق جو ہے نا وہ تجوید سیکھنے کے حوالے سے بھی بہت ہے. عبدالباسط عبدالصمد تو یہ مصری ہیں. اور وہ سوڈانی میں وہ شیخ نورین جو ہے ان کی بہت آج کل جو ہے وہ ان کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ہے. ہاں جی سنا تھا وہ ان کا بھی وہ اس میں. لیکن یہ کہ تجوید کے حوالے سے تھوڑی سی اپروچ پیش آئے گی. وہ پڑھیں گے نار کو نیر پڑھیں گے. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں ان کا تو تھوڑا سا لہجہ مختلف ہے. ہاں لہجہ مختلف ہے لیکن وہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بھی سنا جائے. لیکن تجوید کے حوالے سے خصوصاً یعنی آپ شیخ خلیل الحسری اور شیخ منشاوی اور جو حال کے ہیں یاسر الدوسری اور قاری مشاری راشد الفاسی، ان کی یعنی تجوید کے حوالے سے خصوصاً آپ کو بالکل ایک رضا ملے گا کہ ساری چیزیں بالکل صحیح طریقے پہ ادا ہو رہی ہیں. اس سے ایک سیکھنے کا جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے. باقی ہر جگہ ہی داری جاتا ہے، قراء تجوید کا لحاظ رکھتے ہیں، ان میں ذرا زیادہ ہے. تو اس کا خصوصاً ذوق ہم سب کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ سیکھنے میں بھی بہتر ہو اور ویسے سنت بھی ہے کہ سنا بھی جائے. تو ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ سورہ ناس، اس کی آپ مشق بھی کیجیے گا، اس کے بعد پھر ہم بھی شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس الہ الناس، ملک الناس الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں مشق کرنی اچھے سے. پچھلا پڑھتے جائیں گے نا وہ سب کا سب سبق میں شامل رہے گا. یعنی ہم نے تعوذ پڑھا, اعوذ باللہ, تسمیہ پڑھی, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی, اب سورہ ناس پڑھی. تو جو آپ کی مشق چلے گی اس میں یہ پچھلی ساری جتنی بھی ہم پڑھتے جائیں گے وہ شامل رہیں گے, اور اس کے بعد ہم اس میں مزید ایڈیشنز کرتے جائیں گے. اور اس طرح اگر آپ مشق کرتے رہیں گے تو پھر رفتہ رفتہ ہم اسپیڈ بڑھا بھی لیں گے. ایک دن میں 2 صورتیں, پھر 3 صورتیں بھی, پھر نماز, اور اس کے بعد کچھ مسنون اذکار جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا وقت رہ گیا, اس میں عربی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو ہم نے جو ہے وہ مرکبات بحث کو شروع کیا تھا. اب یہ بات میں دہرا رہا ہوں جو ہم نے کچھ مرکب اضافی سے متعلق پڑھ لیا تھا. ایک تھا مرکب تام جس کو ہم نے جملہ بھی کہا تھا, اور دوسرے کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے. مرکب تام جس میں ہم فل سٹاپ لگا سکیں, یعنی جملہ اسمیہ اس کی قسم ہے, جملہ فعلیہ اس کی قسم ہے. یہاں پہ ہم نے ایک پڑھا ہے مرکب جاری, اور اب دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں مرکب اضافی, جس کو ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جو مرکب اضافی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف نسبت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ نسبت جو ہے وہ یعنی ان دونوں کو آپ لنک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نسبت کئی طرح کی ہو سکتی ہے, ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی جتنی ہم نے مثالیں دیکھی وہ ملکیت والی اکثر و بیشتر نسبت ہوتی ہے, یعنی ایک شے دوسرے کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. حامد کی کتاب, خالد کا قلم. خالد قلم کو آپ خالد کی ملکیت میں دے رہے ہیں, اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں اس کی. تو یہ مرکب اضافی کی ایک قسم ہے جو میجر قسم آپ سمجھ لیں. یہ تیسری رقم مرکبات میں مرکب ناقص میں سے ہے, مرکب ناقص میں سے. تو آپ ایک کو دوسری کی طرف نسبت دیتے ہیں. تو ہم نے اردو میں مثال اس کی دیکھی تھی, حامد کی کتاب. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا جس کو نسبت دی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف. ٹھیک ہے. جس کو نسبت دی جائے, جس کو اضافت دی جائے. اضافت کا مطلب کیا ہے؟ نسبت, لنک کرنا. تو جس کو نسبت دی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف, اور جس کی طرف نسبت دی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. اور الیہ کیسے ہے؟ یہ الا سے ہے نا, الا سے. الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کی طرف. تو اسی سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ مضاف الیہ وہ ہے جس کی طرف نسبت دی جائے, اور مضاف وہ ہے جس کو نسبت دی جائے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اردو میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف بعد میں آتا ہے اور مضاف الیہ پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مضاف الیہ جو ہے وہ پہلے آتا ہے. تو عربی میں بس آپ نے اس کے برعکس کر لینا. ٹھیک ہے. یعنی اردو میں اگر جملہ دائیں سے بائیں لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ بائیں سے دائیں کرنا. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ کتاب کا ترجمہ کریں گے تو وہ کتاب ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور حامد بھی حامد ہی ہوتا ہے. کتاب اور حامد. پھر عربی میں اس کے میں یہاں لکھ رہا ہوں, یعنی 2 قواعد ہیں, ایک مضاف سے متعلق اور دوسرا مضاف الیہ سے متعلق. تو مضاف سے متعلق آپ نے 2 باتیں اپلائی کرنی. ایک یہ کہ اس پر الف لام نہیں آئے گا, دوسرا یہ کہ
اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی، یعنی زبر زیر یا پیش ڈبل بھی نہیں ہوگی اور الف لام بھی نہیں آئے گا. یہ مضاف کی شرائط ہے. اور مضاف الیہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، مضاف پر رفع نصب یا جر کی کوئی قید نہیں ہے. وہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس جملے میں آپ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اگر اس کو مبتدا بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ رفع میں ہوگا، اگر اس کو فاعل بنانا چاہ رہے ہیں پھر بھی رفع میں ہوگا. اگر مضاف سے پیچھے حرف جر آ جائے تو مضاف جر میں چلا جائے گا. تو اس پہ کوئی قید نہیں ہے رفع نصب یا جر کی. اس کی رفع نصب یا جر یعنی مضاف کی رفع نصب یا جر، جس کو آپ حالت اعرابی کہیں گے، وہ جملے سے طے ہوگی، عبارت سے طے ہوگی. اس پر صرف دو شرائط آپ نے اپلائی کرنی ہے، ایک کہ الف لام اس پر ختم ہو جائے گا اور دوسرا تنوین بھی نہیں آئے گی. اور مضاف الیہ کی شرط کیا ہے؟ اس پر صرف حالت اعرابی کی شرط ہے، یعنی وہ حالت جر میں ہوگا اور اس پر باقی قید نہیں ہے. مطلب وہ الف لام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا بنے گا؟ کتاب حامد. مضاف پر الف لام اور تنوین ختم کر دی اور نارمل حالت رفع ہوتی ہے تو کتاب. اور حامد مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کو حالت جر میں لائیں گے تو حامد کی جر کیا ہے؟ حامد. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں کہوں لڑکے کی کتاب، پھر کیا ہوگا؟ یہاں کتاب آئے گا. یہاں لڑکا چونکہ بغیر ایک کچھ یا کوئی کے لکھا ہے نا، تو میں اس کو معرفہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کتاب الولدی. اب الف لام ہے چونکہ الولد پہ اس پہ تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کسی لڑکے کی کتاب یا ایک لڑکے کی کتاب، اس کو نکرہ شو کرنے کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مضاف الیہ نکرہ ہو جائے گا. تو میں کہوں گا کتاب ولدن. ٹھیک ہے، یہ بھی معرفہ تھا حامد تنوین کے باوجود، کیونکہ یہ نام تھا اور باقی الولد جو ہے وہ معرفہ ہے. اس الف لام کی وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آئی اور ولدن جہاں استعمال کیا وہاں نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ الف لام کے ہونے اور نہ ہونے سے ہم یہ بات پہچان لیتے ہیں کہ کوئی اسم معرفہ یا نکرہ اکثر و بیشتر. جیسے یہاں پہ الولد اور ولد کیا نا ہم نے، ولدن اور الولدی، تو ہم نے کہا الولدی معرفہ ہے اور ولدن کیا ہے؟ نکرہ. لیکن جو مضاف ہے اس پر الف لام بھی نہیں آ رہا اور تنوین بھی نہیں آ رہی، تو مضاف کا معرفہ اور نکرہ ہونا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، مضاف کا معرفہ اور نکرہ ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، تو یہاں کیونکہ الکتاب تو کر نہیں سکتے نا کیونکہ مضاف ہے، اور کتاب ہم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مضاف ہے، دونوں نہیں آنے. تو پھر مضاف کا معرفہ یا نکرہ اس کا تعین جو ہے وہ مضاف الیہ سے کیا جاتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، کیونکہ مضاف پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. لہذا دونوں شرائط وہاں پر، یعنی دونوں چیزیں جو معرفہ نکرہ کو اکثر و بیشتر شو کرتی ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں. تو پھر مضاف الیہ کا اعتبار کیا جائے گا. مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ، اور مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ. تو کتاب الولدی میں چونکہ مضاف الیہ الولدی معرفہ ہے، اس لیے کتاب یہ بھی معرفہ ہو گیا مضاف. اور کتاب ولدن میں جو مضاف الیہ ولدن ہے وہ نکرہ ہے، تنوین سے پہچان لیا، لہذا کتاب معرفہ ہو گیا، نکرہ ہو گیا. اور کتاب حامدن میں حامدن جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتاب حامدن میں حامدن کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ؟ حامدن سے معرفہ ہے، تنوین جو ہے نا وہ اگر نام نہیں ہے تو پھر اس کو نکرہ بنائیں گے. یہاں تو نام ہے تو لہذا حامدن معرفہ ہے، تو کتاب بھی کتاب حامدن میں کتاب معرفہ ہوگا کیونکہ مضاف الی المعرفہ. میں ذرا معرفہ میں ال نہیں لگاتے تھے، الحامدی
نہیں وہ لازمی نہیں ہے نا. معرفہ کی جو اقسام تھیں اس میں سے ایک قسم تھی نا الف لام والی, معرف باللام. باقی اس میں علم ہونا, نام ہونا, وہ بھی تو معرفہ بنا جائے, اس کے لیے لازمی نہیں الف لام اس کے لیے جو ہے وہ. اچھا پھر یہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر نہیں ہوگا؟ ہاں شرط ہے نا اس کی, شرط ہے یہ مضاف الیہ کی شرط ہے کہ وہ حالت جر ہو, اور مضاف کی شرط ہے کہ اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے کتنی ہوگا موسٹ ٹھیک ہے. اچھا جی, تو دوسری بات اس میں یہ تھی کہ اب یہ مضاف پہ کیا ہونا ہے یہ جملے سے طے ہو. یعنی ہم نے جب کہا کتاب و حامدن, تو جب بھی مرکب اضافی بن جاتا ہے تو پھر اس میں اصل مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے, مضاف کو یا مضاف الیہ کو؟ مضاف. یعنی اگر ہم کتاب و حامدن کہہ رہے ہیں, حامد کی کتاب, تو اب جو بھی ہم بات کرنا چاہیں گے وہ کس کے بارے میں کرنا چاہیں گے, کتاب کے بارے میں. حامد تو اس کے ساتھ لنک ہے نا, اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں. تو ابھی ہم جو بھی کتاب کے بارے میں کہنا چاہیں گے وہ کتاب کے بارے میں کہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اصل میں ہم مضاف کو جو ہے اس کو مرکزی حیثیت دے رہے ہیں, مضاف الیہ اس کے ساتھ لنک ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے. تو اگر میں کہوں کہ حامد کی کتاب میز پر ہے تو کیا کہوں گا, کتاب حامدن علی المکتبی. ٹھیک ہے نا, الکتاب علی المکتبی تھا, اب کیا ہے کتاب حامدن علی المکتبی, حامد کی کتاب میز پر ہے. اب یہاں بات کس کی ہو رہی ہے, کتاب کی ہو رہی ہے نا. اصلاً تو یہ پورا مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے کتاب میز پر ہے, اصل تو یہ پورا مبتدا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں جی, اور علی المکتبی یہ بات بیان کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کتاب و حامدین یہ پورا مرکب اضافی ہے, مبتدا بن گیا, اور علی المکتبی یہ پورا مرکب جاری خبر بن گیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مرکب مبتدا جو ہے وہ بھی ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے, الرجل صالح, المسجد وسیع, مبتدا ایک لفظ, خبر ایک لفظ. تو یہاں پہ کیا آ گیا, خبر کی جگہ پھر کیا ہو سکتا ہے, خبر مرکب ہو سکتی ہے, حامدن فی البیت. ٹھیک ہے, حامدن یہ ایک لفظ ہے مبتدا, فی البیت مرکب جاری خبر بن رہی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا, مبتدا بھی ایک لفظ نہیں ہے, مفرد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے مرکب, اور خبر بھی مرکب ہے. ٹھیک ہے, تو کتاب و حامدن مبتدا مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے نا, پورا کتاب و حامدن مبتدا ہے, اور علی المکتبی یہ مرکب جاری ہے, یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, تو مبتدا جو مرکب اضافی ہے اس میں کتاب کیا ہے, مضاف ہے, اور حامدن کیا ہے, مضاف الیہ, اور تیسری کیا چیز ہے, دونوں مل کر کیا بن رہے ہیں, مبتدا. ٹھیک ہے نا. اور علی المکتبی میں علا کیا ہے, حرف جر ہے, المکتبی اس کا مجرور ہے, دونوں مل کر, یعنی آپ دونوں اس کو اس طرح لکھیں, دونوں مل کر کیا بن رہے ہیں, مرکب اضافی, اور آپ اس کو مبتدا کے طور پر استعمال کریں. ٹھیک ہے, یہاں یہ دونوں مل کر کیا بن رہے ہیں, مرکب جاری, اور اس کو آپ بطور خبر استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب ہم کتاب و حامدین یعنی مرکب اضافی کو بطور مبتدا استعمال کر رہے ہیں تو اصل میں ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ حامد کی کتاب میز پر ہے. تو بات کس کی ہو رہی ہے, کتاب کی. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا پتا چلا کہ مرکب اضافی میں مرکزی حیثیت مضاف کو حاصل ہوتی ہے, مضاف کی بات کر رہے ہیں, کتاب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو مبتدا کے تمام قواعد ہیں وہ کس پہ اپلائی ہوں گے, مضاف پہ. مضاف پہ. تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے نا, تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے, لہذا کتاب حامد. سر یہ جو علل مکتبی ہے اس میں علا جو ہے وہ تو ہو گیا حرف جر, اور مجرور جو المکتبی ہے وہ مجرور کہیں گے, جی خالی مجرور کہیں گے یا ہاں مجرور ہی کہتے ہیں, مجرور کہتے ہیں, مجرور. ٹھیک ہے. تو کتاب حامدین میں جو مبتدا کے قواعد تھے, یعنی پہلے ہم ایک جملہ سادہ لکھیں نا, اگر ہم کہیں الکتاب علی المکتبی,
تو الکتاب علی المکتبی میں اب الکتاب چونکہ مبتدا ہے نا تو ہم نے اس کو رفع میں استعمال کیا، لیکن اب الکتابوں کی جگہ ہم نے کہہ دیا کتاب حامد، یہاں کہتا کتاب میز پر ہے اور ہم کہہ رہے ہیں حامد کی کتاب، تو یہاں پہ ہم نے حامد نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ پورا مرکب اضافی ہے، اگر حامد کی جر کو ختم کر دیں گے تو مضاف الیہ نہیں رہے گا، مضاف الیہ نہیں رہے گا تو یہ مرکب اضافی ہی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو مضاف الیہ کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اس کو حالت جر پر فکس رکھنا ہے، اور جو مضاف ہے اس پر ہم نے جملے کے اعتبار سے رفع نصب یا جر کو اپلائی کرنا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ وہ مبتدا کی جگہ آ رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، وہاں پر مبتدا میں کیونکہ رفع ہوتی ہے لہذا کتاب حامد علی المکتبی۔ لیکن اگر ہم اس کو یوں کر لیں، ہم پیچھے فی لے آئیں، یہاں پر ہم کہیں فی کتاب الولدی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فی کی وجہ سے کتاب جر میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مضاف پر وہ قاعدہ اپلائی ہوگا، مضاف پر عمل ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں میں یہ بتا رہا ہوں، یعنی جملہ جو بھی ہوا آپ کے سامنے، اس کا مطلب بنے گا کہ لڑکے کی کتاب ہے۔ ہاں جی بالکل۔ ایک آپ کا جملہ میں یہی لکھتا ہوں، کتاب الولدی علی المکتبی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ہم نے کہا کہ یہ مضاف ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ کے لیے تو حالت جر پر رہنا لازمی ہے نا، اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اب ہم نے چونکہ مبتدا ہمیں پتا ہے رفع میں ہوتا ہے، ہاں جی، تو اب ہم نے مبتدا کو رفع میں لے کے جانا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتاب الولدی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو مبتدا کیا ہے؟ کتاب الولدی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے مبتدا کو رفع میں لے کے جانا ہے، تو ہم الولد کو چھیڑ سکتے ہیں یا نہیں چھیڑ سکتے؟ نہیں چھیڑ سکتے نا، کیونکہ اس کو اگر ہم نے رفع دے دی تو پھر تو مضاف الیہ ہی نہیں رہے گا، تو اس کو تو ہم جر پر فکس رکھیں گے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اصلا مرکب اضافی میں جو بات کیا ہو رہا ہے، اصلا مرکب اضافی میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جو مرکزی حیثیت ہوتی ہے، وہ مضاف کی ہوتی ہے، تو جو بھی قاعدہ اپلائی کرنا ہے، جملے میں سٹیٹس متعین کرنا ہے، وہ سب کا سب مضاف پر اپلائی ہوگا۔ تو مبتدا کی رفع جس کو ہم دیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ مضاف ہوگا۔ تو ہم نے کیا کر دیا؟ کتابو، ٹھیک ہے؟ کتاب الولدی، یعنی یہاں پہ تینوں امکان موجود تھے، کتاب الولدی، کتاب الولدی، کتاب الولدی، تینوں امکانات موجود تھے، لیکن الولد میں صرف ایک ہی چیز ممکن تھی، وہ کیا تھی؟ الولدی، کیونکہ اس نے مضاف الیہ بننا، وہ جر پہ فکس رہے گا۔ تو کتاب الولدی اب یہ بن گیا مرکب اضافی، جو کیا ہے؟ مبتدا، اس میں مرکزی حیثیت کتاب کو حاصل ہے، لہذا مبتدا کی جو رفع ہے وہ ہم نے کتاب کو دی۔ پھر علا کیا ہے؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ پوری خبر ہے، اس میں علا کیا ہے؟ حرف جر ہے، المکتبی اس کا مجرور ہے، دونوں مل کر مرکب جاری بن رہے ہیں، وہ اس کی خبر ہے، دونوں مل کر جملہ اسمیہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ مثال تھی جہاں پہ مضاف کو رفع دی گئی۔ دوسری مثال ہم نے لی جہاں مضاف کو جر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ہم کیا کہیں گے؟ کتاب الولدی، اس کو پہلے پہچانا ہم نے کیسے کہ مرکب اضافی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کتاب پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، لہذا کتاب مضاف بن رہا ہے یا بن رہی ہے، اور الولدی یہ حالت جر میں ہے اس کے فوراً بعد، لہذا یہ مضاف الیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی، جس میں الکتاب کیا ہے؟ مضاف ہے، کیونکہ اس پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، رفع نصب یا جر میں سے کچھ بھی آ سکتا تھا، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، کیونکہ یہ مضاف کے فوراً بعد حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مضاف الیہ یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟
मुरक्कबे इजाफी, पीछे आ गया हरफ जर फी। आपने कहा था हमेशा रफा में नहीं होगा, में जो मुब्तदा होगा, मुब्तदा नहीं है ये, जो ये तो हरफ जर के बाद नहीं आएगा तो नहीं आएगी, बस ये दो शर्त है। किताब सही है, उसकी वजह से इनको बी में आ गया, ठीक है, वो थी रफा की, ये है असल में किताबुल वलदी था ना, सही सही सही, असल में तो किताबुल, हाँ मैं वो रूल अप्लाई करता हूं, अब पीछे फी आ गया ना, तो ये फी का असर अल वलद पर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये पूरे मुरक्कब इजाफी पे आ रहा है ना फी, तो पूरे मुरक्कब इजाफी पे आने का मतलब क्या है कि उसका असर मुजाफ पर होगा, क्योंकि पूरे मुरक्कब इजाफी पे जब कोई चीज दाखिल होती है, कोई भी चीज अप्लाई होती है, उसका असर कौन कबूल करता है? मुजाफ, क्योंकि मुजाफ को मरकजी हैसियत हासिल होती है, लिहाजा हरफ जर ने क्या असर देना है? जर देनी है ना, तो फी किताबिल वलदी, अब बज़ाहिर किताब भी हालत जर में है और अल वलद भी हालत जर में है, लेकिन सर वो हालत जब किताबी फी की वजह से है, हाँ, और वो है कि मुजाफ अलैह, तो उसका असूल तो ये कि वो उसमें हाँ, खाली तमीन है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी अगर हम दोनों के एनालिसिस करें, इराब का एनालिसिस, तो हम किताब का इराब का एनालिसिस करें तो तीन बातें बयान करेंगे ना, मजबूर हालत जर में है, अलामत क्या है? ज़ेर, और वजह क्या है? हरफ जर, ठीक है, हरफ जर के बाद आना। और अगर हम अल वलद का एनालिसिस करें, इराब वाला, वो है मुजाफ अलैह, ये भी हालत जर में है, इसकी अलामत भी चूंकि दोनों मुनसरिफ है ना, तो दोनों की अलामत ज़ेर है, लेकिन वजह इसकी मुख्तलिफ है। वजह क्या है? मुजाफ इलैहि होना, ठीक है ना। किताब की जर की वजह क्या है? हरफ जर फी के बाद आना, और अल वलदी के जर में होने की वजह क्या है? मुजाफ इलैहि होना, और किताब जर में भी है और साथ के साथ मुजाफ भी है अल वलदी का, ऐसा ही है ना, तो उस पर मुजाफ के कायदे तो अप्लाई पहले हो रहे हैं ना, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, ये माइक बंद कर दीजिए प्लीज, अलिफ लाम भी नहीं है उस पर और तनवीन भी नहीं है। बेसिकली जो किताब है इसमें हालत जर ये फी की वजह से, और वालिदी में ये मुजाफ अलैह की वजह से, सिंपल, बिल्कुल, क्योंकि वो फी की वजह से उसमें तनवीन तो आ नहीं सकती, तो वो उसमें चला गया है जर में, हाँ, तनवीन नहीं आ सकती और अलिफ लाम भी नहीं है, हाँ, अल किताबी भी नहीं हुआ, किताबिन भी नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों चीजों को जमा करते हुए अलिफ लाम तनवीन खत्म करते हुए भी जर दी जा सकती है, हाँ, एक ज़ेर से, ठीक है। तो क्या बन गया? फी किताबिल वलद, ठीक है। तो किताब पर बैक वक्त मुजाफ के कवायद भी आ रहे हैं और हरफ जर की वजह से किताबिल वलद का मतलब है बच्चे की, हाँ वही, अब ये कहा था लड़के की किताब, हाँ जी, तो लड़के की किताब में, लड़के की किताब में, अब यहाँ पे देखें ना, असल में जिसके अंदर है वो किताब है ना, लड़के की किताब में, तो किताब में है ना असल में, तो लिहाजा मुजाफ को मरकजी हैसियत हासिल, ठीक हो गया। जी, तो मुरक्कब इजाफी वाज़ेह हुआ। अभी आपने सूरह नास पढ़ी है, उसमें बार बार मुरक्कब इजाफी है, उल आऊज़ु बि रब्बिन नास, ये क्या है? रब्बुन नासी, लोगों का रब, रब्बु मुजाफ, अलिफ लाम और तनवीन दोनों नहीं है, अब नासी मुजाफ इलैहि हालत जर में, रब्बुन नासी, फिर क्या हुआ? रब्बुन नासी के पीछे क्या आ गया? हरफ जर बाज़ेर भी, तो क्या बन गया? बी रब्बिन नासी, बिल्कुल वही है जैसे यहाँ पे हुआ है ना किताबुल वलदी, तो वो क्या था? रब्बुन नासी, फिर पीछे बाज़ेर भी हरफ जर आ गया, तो क्या बन गया? बी रब्बिन नासी, ठीक है, लोगों के रब की। अब बाज़ेर भी का यहाँ मतलब है की, पनाह में आना है ना, तो मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। आगे क्या है? मलिकिन नासी, अब वही काफ ज़ेर की, वही बी की वजह से ये जर में जा रहा है, मलिकिन नास है ना, मलिकुन नास होना चाहिए ना, मलिकुन नासी क्या है?
लोगों का बादशाह, मलिक मुजाफ अलिफ लाम भी नहीं है तनवीन भी नहीं है, मुजाफ इलैहि क्या है नासी हालत जर में, तो मलिकुन नासी लोगों का बादशाह, लिंक आपस में हो गया ना, ठीक है। लोगों का बादशाह तर्जमा कैसे करें, मलिकुन नासी लोगों का बादशाह, उल्टा कर रहे हैं ना, नास का मतलब लोग है, हाँ जी, मलिक तो पहले नास का तर्जमा कर रहे हैं उर्दू में और मलिक का बाद में कर रहे हैं। उर्दू में मुजाफ इलैहि पहले मुजाफ बाद में, अरबी में मुजाफ पहले मुजाफ इलैहि बाद में, ठीक है। तो मलिकिन नास वो बाज़ बी की वजह से होगा। फिर क्या है, इलाहिन नासी, ठीक है। इला तरह तो इला भी मुजाफ बन रहा है, अलिफ लाम भी नहीं तनवीन नहीं, और अन्नासी मुजाफ इलैहि, लोगों का माबूद, ठीक है। आगे मिन शर्रिल वसवासी, वसवास का शर, शर्रुल वसवास क्या है, ये भी मुरक्कब इजाफी है, शर्रुल वसवासी वसवसा करने वाले का शर, मिन शर्रिल वसवासी, शर्रुल वसवासी था ना, तो शर्रुल वसवासी क्या है, वसवसा करने वाले का शर, शर्रु मुजाफ अल वसवासी मुजाफ इलैहि, पीछे मिन आ गया हरफ जर, तो मिन शर्रिल वसवासी, अल खन्नासी उसके साथ है, वो दूसरा मुरक्कब है। फिर क्या, अल्लज़ी वस्विसु फी सुदूरिन नासी, फिर यही है, सुदूरुन नासी क्या है, लोगों के सीने, सुदूर पे अलिफ लाम भी नहीं है तनवीन भी नहीं, सुदूर मुजाफ है, अन्नासी मुजाफ इलैहि है, सुदूरुन नासी फी सुदूरिन नासी, ये वाला बन गया, बिल्कुल सब जगह यही चीज बैठा है। सुदूरुन नास मुरक्कब इजाफी, सुदूर मुजाफ अलिफ लाम और तनवीन दोनों नहीं है, अन्नासी मुजाफ इलैहि, सुदूर सीने की जमा यानी लोगों के सीने, तो सुदूरुन नासी तर्जमा कैसे करेंगे, पहले नास का तर्जमा फिर सुदूर का, सुदूरुन नासी लोगों के सीने, फी सुदूरिन नासी लोगों के सीनों में, फी की वजह से मुजाफ हालत जर, ठीक है। मिन्ना से यहाँ पे ठीक है। तो सूरह नास में जो हमने पढ़ी अभी मुरक्कब इजाफी काफी दफा है, इसकी आप मश्क भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमने मुरक्कब इजाफी को एक बार और देख लिया, कल इंशाल्लाह दर्स की रीडिंग शुरू करेंगे और कोशिश करते हैं कि ज़रा स्पीड भी बढ़ाई जाए, काफ़ी स्लो चल रहा है, पे मौजूद बड़े तेज़ी से निकल जाते हैं। तो ये पूरी किताब पढ़नी हमने तो इस तरह पैटर्न चल जाएंगे इंशाल्लाह। यानी ये जिस तरह आगे बढ़ते हैं नए नए टॉपिक्स उनके इसमें डिस्कशन ना देखें ना, तरतीब खूबसूरत है ना, हाँ, यानी पहले इसमें इशारा से शुरू किया, उसके बाद आपको अलिफ लाम और तनवीन तीसरे दर्स में सिखा दी, अलिफ लाम आएगा तो तनवीन खत्म हो जाएगी, उसके बगैर तनवीन अक्सर व बेशतर आएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हालत जर सिखा दी, उसके बाद हालत जर सिखाने के बाद क्या किया, मुजाफ भी साथ जोड़ दिया, मुरक्कब जारी में क्या है, अलिफ लाम भी मुजाफ पे नहीं है तनवीन भी नहीं है, तीसरे दर्स में अलिफ लाम और तनवीन दोनों सिखाए थे, पांचवें दर्स में बता दिया मुजाफ पे दोनों नहीं आने, और चौथे दर्स में हरफ जर पढ़ा था, हालत जर तो मुजाफ नहीं भी हालत जर में, तो ये तरतीब जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होती हुई चल रही है, बस जो चीजें पीछे पड़ी है वो आगे हुई है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। तो बस मुकम्मल करते हैं, कोई सवाल है तो पूछ लें। इसकी अब दोहराई साथ साथ करते जाएं, खुसूसन जिस तरह आप तजवीद में कर रहे हैं तो अरबी में भी बहुत ज़रूरत इसकी रहेगी कि साथ साथ आप जो पढ़ते जा रहे हैं वो आपको मुस्ताद रहे, आप नोट जिस तरह कर रहे होंगे कि पिछली बातें बार बार आगे यूज़ होती हैं, तो फिर अगर पिछली बात याद रहेगी तो फिर अगली बात जो है वो समझ में आएगी, वरना मुश्किल होता है। बंद करना अपना जी, कोई सवाल नहीं? रिपीट ही होना जी।